السلام علیکم، امید ہے سبھی لوگ خیریت سے ہیں۔ میرا نام ہے محمد غالب اور کلاس روم سے یوٹیوب اسٹوڈیو تک آنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے انٹلیکچوئل مائنڈ سیٹ سے لوگوں سے جڑنا ہے۔ یہ ویڈیو بیسیکلی اسلام کے بیسکس پر ہے، پر اس کو آج ہم الگ نظریے سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات، دنیا ہر انسان کے لیے بس کچھ وقت کا ایک اسٹیشن ہے، سبھی کا منزل تو آخرت ہے۔ تو دیکھو، جو بھی لوگ دنیا میں انسانی جو دھرم ہے اس کے دائرے پہ چلیں گے وہی جنتی ہے، اس لیے بنانے والے نے اسلام دیا ہے۔ اب یہ تو پتا ہے کہ اسلام کی 5 ستون یعنی کہ 5 پلرز ہے، پر 5 پلرز لگا دینے سے کوئی گھر بنتا ہے کیا؟ اسلام نہ ہر انسان کے لیے ایک سیف ہاؤس ہے، اور صرف شیطان ہی ہمارا دشمن ہے، وہ صاف صاف اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے اسی سیف ہاؤس کے اندر ہم سبھی کو رہنا ہوگا، اور شیطان نہ اس کو توڑنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہے گا، وہ مرتے دم تک نہیں رکے گا۔ تو دیکھو، سب سے پہلے تو اس سیف ہاؤس کو بنانے کے لیے 5 پلر لگے گا، جس کا ایک دم سینٹر پہ ہوگا اور باقی 4 چاروں طرف رہیں گے۔ تو جو بیچ کا جو پلر ہوگا اس کے اوپر ہی چھت بنے گا، تو اس پلر کی مضبوطی سب سے زیادہ ہونا ہوگا، اور اسی پلر میں ایک دروازہ ہے، یعنی کہ یہ پلر ایمان کا ہے۔ جو انسان موت کے ٹائم پر اس دروازے سے ہو کر جائیں گے تو وہ جنتی ہے، کیونکہ جنت جانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر کوئی ذرہ برابر بھی ایمان لے جائے تو اس کے لیے دنیا سے بھی 10 گنا بڑا جنت ہے، اور یہ ذرہ مطلب اتنا ایمان کہ اس نے دنیا میں موت سے پہلے منہ سے اقرار کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وقت کے رسول حق ہے، بھلے ہی اس نے کوئی اور دوسرا اچھا کام نہ کیا ہو پھر بھی اسے 10 گنا بڑا جنت ملے گا۔ تو سوچو، اگر ہم ایمان کو کامل بنا کے جائیں گے تو کیا کیا انعام ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے شیطان اس پلر کو اور اس دروازے کو موت سے پہلے توڑنے کی جی توڑ کوشش کرے گا، اسی لیے اس دروازے کے ساتھ ایمان کی پلر کی حفاظت ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا، اور اس کے حفاظت کے لیے ہی چاروں طرف ہمیں مضبوط دیوار سے ایک بیریئر بنانا پڑے گا، اور اوپر چھت بھی، تاکہ شیطان اس کے پاس بھی نہ آ سکے۔ اس سیف ہاؤس کی جو چاروں طرف 4 پلر ہے وہ ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی، اور ان چاروں پہ ایک دیوار بنتا ہے، اور دیوار جتنا مضبوط اتنا ہی زیادہ سیفٹی ہوگا، اور مضبوط دیوار کے لیے پہلے تو مضبوط پلر ہونا چاہیے۔ اس سیف ہاؤس کی دوسرا سب سے اہم پلر ہے نماز کی، اور شیطان اس کو بننے ہی نہیں دیتا، کیونکہ اگر یہ بن گیا نا تو چاروں طرف باقی سبھی آسانی سے بن جاتا ہے۔ اور آپ کو بتا دو، اس پلر کی مضبوطی ہے 5 وقت کی نماز ہے۔ اگر آپ نے یہ مضبوطی سے بنا لیا تو اسی پلر پہ عبادت کی دیوار کھڑا ہوتا ہے، جو انسان کے لیے سب سے طاقتور ڈھال یعنی کہ شیلڈ ہے۔ آپ کی فرض نماز جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کی نفل مضبوط بنے گا، اور یہ دیوار بن گیا تو باقی 3 پلر اور دیوار آسان ہے۔ اس سیف ہاؤس میں تیسرا جو پلر ہے وہ سال میں 1 مہینہ رمضان کا روزہ ہے۔ اس پلر کو اگر مضبوطی سے بنا لیا تو اسی پلر پہ ویسا ہی مضبوط اخلاق کی دیوار بن جاتا ہے۔ آپ کی نا روزہ جتنا شاندار اور صبر والا ہوگا اتنا ہی آپ کا بہتر اخلاق بنتا ہے۔ اور جو چوتھا پلر ہے وہ نا زندگی میں ایک بار حج کرنا ہے، اور یہ مضبوط بنانے کے لیے حج بھی بہترین بنانا ہوگا، تب نا اس پلر پہ معاشرت کی دیوار بنتا ہے۔ حج انسان کو اصل معاشرت یعنی رہن سہن کا طریقہ سکھاتا ہے۔ 5واں پلر نا زکوٰۃ کی ہے، یعنی کہ ہر سال اپنے حلال کمائی سے ایک حصہ جیسا شریعت نے طے کی ہو وہ غریبوں میں اور ضرورت مندوں کو دینا ہوگا، یعنی کہ ٹیکس دینا ہے۔ یہ اگر اپنے پابند اور مضبوط بنا لیا تو اس پہ معاملات یعنی لین دین کا دیوار کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جو 4 دیوار ہے اور پلر سے، ان کو اگر اپنے مضبوطی سے بنا لیا اور اپنے پوری زندگی اسی کے دائرے میں بتا دی تو آپ کو کسی سے ڈر بھی نہیں ہے۔ اور یہ ایک مکمل سیف ہاؤس ہے جس کا شرط ہے ایمانیت کا، جس کو اگر کسی نے مکمل بنا دیا تو اس کو کسی سے ڈر بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایمانیت کی جو چھت ہے یہ 77 حصے مل کے بنتے ہیں۔ یہ ایمان کی سبھی برانچز 3 مجموعے کا نام ہے۔ اول تو یہ ہے کہ تصدیق قلب ہے، دوسرے زبان کا اقرار ہے، اور تیسرے بدن کی عمل ہے۔ تصدیق قلب کے 30 حصے ہیں، جن کا پہلا ہے اللہ پر ایمان لانا، جس میں اس کی ذات، اس کی صفات پر ایمان لانا داخل ہے، اور اس کا یقین بھی کہ پاک ذات ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسرا، اللہ کے سوا سب چیزیں بات کی پیداوار ہے، ہمیشہ سے وہی ایک ذات ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا ہے، جس قدر قرآن میں بتایا گیا ہے۔ اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، تقدیر پر ایمان لانا کہ بھلی یا بری سب اللہ کی طرف سے ہے، قیامت کے حق ہونے پر ایمان لانا ہے، جس میں قبر کا سوال و جواب، قبر کا عذاب، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ سبھی داخل ہے۔ جنت کا یقین ہونا ہے، اور یہ کہ مومن انشاءاللہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جہنم کا بھی یقین ہونا، اور یہ کہ اس میں سخت سے سخت عذاب ہے اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا، اللہ کے واسطے دوسروں سے محبت رکھنا، اور اللہ ہی کے واسطے بغض رکھنا، اور اس میں داخل ہے صحابہ کرام، بالخصوص مہاجرین اور انصار کی محبت، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، جس میں آپ کی تعظیم بھی آ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا بھی، اور آپ کی سنتوں کا اتباع کرنا بھی داخل ہے۔ اخلاص، جس میں ریا نہ کرنا اور نفاق سے بچنا بھی داخل ہے۔ توبہ، یعنی دل سے گناہوں پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عہد۔ اللہ کا خوف، اللہ کی رحمت کا امید ہونا،
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، شکر گزاری، وفا، صبر، توجہ جس میں بڑوں کی تعظیم بھی داخل ہے، شفقت و رحمت جس میں بچوں پر شفقت کرنا بھی داخل ہے، مقدر پر راضی رہنا، توکل کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، خود کی بڑائی کرنا، ان کو چھوڑنا ہے جس میں اصلاح نفس بھی داخل ہے، کینہ اور خلش نہ رکھنا جس میں حسد بھی داخل ہے، حیا کرنا ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، غصہ نہ کرنا، فریب نہ دینا جس میں بدگمانی نہ کرنا اور کسی کے ساتھ مکر نہ کرنا بھی داخل ہے، اور ایک دم آخری ہے دنیا کی محبت دل سے نکال دینا جس میں مال کی اور جاہ کی محبت داخل ہے۔ بڑے حصے میں سے دوسری قسم کا حصہ ہے زبان کا عمل، اس کے 7 شعبے ہیں۔ پہلا تو کلمہ طیبہ کا پڑھنا، دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تیسرا علم سیکھنا، چوتھا علم دوسروں کو سکھانا، پانچواں دعا کرنا، چھٹا ہے اللہ کا ذکر جس میں استغفار بھی داخل ہے، اور ساتواں ہے لغو سے بچنا۔ تیسری قسم ہے بدن کی عمل، اور یہ کل 40 حصے ہیں جو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ہے اپنی ذاتوں سے تعلق رکھتا ہے جس میں شامل ہے پاکی حاصل کرنا، جس میں بدن کی پاکی، کپڑے کی پاکی، مکان کی، ان سبھی کے پاکیزگی حاصل کرنا ہے۔ دوسرا ہے نماز کی پابندی کرنا، ان کو قائم کرنا، یعنی نماز کا قائم کرنا اس کے آداب و شرائط کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنے کا نام ہے۔ صدقہ کرنا جس میں زکوٰۃ، صدقہ فطر بھی داخل ہے، یہ سبھی داخل ہو جاتا ہے۔ روزہ فرض ہو یا نفل دونوں آ جاتا ہے۔ حج کرنا فرض ہو یا نفل دونوں۔ اعتکاف کرنا جس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا بھی داخل ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے گھر کو چھوڑنا جس میں ہجرت بھی داخل ہے۔ کوئی اگر عہد کیا ہے تو اس کو پورا کرنا، قسموں کی نگہداشت رکھنا، کفاروں کا ادا کرنا، ستر کا نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی ڈھکنا، قربانی کرنا اور قربانی کے جانوروں کی خبرگیری اور ان کے اہتمام کرنا، جنازوں کا اہتمام کرنا اور اس کے جملہ امور کا انتظام کرنا، قرض ہو تو اس کا ادا کرنا، معاملات کو درست رکھنا، سود سے بچنا ہے، اور سچی بات کی گواہی دینا، حق کو نہ چھپانا۔ اور دوسرا حصہ ہے کسی دوسرے کے ساتھ کے برتاؤ کا، جیسے کہ نکاح کے ذریعے سے حرام کاموں سے بچنا ہے، اہل و عیال یعنی پریوار کے جو حقوق ہے ان کی رعایت کرنا اور ان کا ادا کرنا، اس میں نوکروں اور خادموں کا بھی حقوق داخل ہوتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نرمی برتنا اور فرما برداری کرنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، صلہ رحمی کرنا، بڑوں کی فرما برداری اور اطاعت کرنا، یہ شامل ہے۔ تیسرا حصہ ہے حقوق عامہ جو 18 شعبوں پر تقسیم ہے، جو کہ ہے عقل کے ساتھ حکومت کرنا، حقانی جماعت کا ساتھ دینا، حکومت کی اطاعت کرنا، آپس میں جو معاملات ہے اس کی اصلاح کرنا، نیک کاموں میں ایک دوسروں کی مدد کرنا، نیک کاموں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا، جو بھی حدود ہے اس کا قائم کرنا، امانت کا ادا کرنا ہے جس میں مواشوں کی حفاظت بھی داخل ہے، امانت کا ادا کرنا جس میں خمس جو غنیمتوں کے مال میں ہوتے ہیں وہ بھی داخل ہے، قرض دوسروں کو دینا اور ادا کرنا، پڑوسیوں کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا اور ان کا اکرام کرنا، معاملات اچھا کرنا جن میں جائز طریقے سے مال کا جمع کرنا بھی داخل ہے، مال کا اپنے موقعوں پر خرچ کرنا ہے، اور اسراف یعنی فضول خرچی اور بخل سے بچنا بھی اس میں داخل ہے، سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا ایک حصہ ہے، چھینکنے والوں کے جواب نہیں یرحمک اللہ کہنا ہے، دنیا کو اپنے نقصان سے اور اپنے تکلیف سے بچائے رکھنا ہے، لہو اور لعب سے بچانا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا ہے، اور یہ ایمان کے سب سے آخری حصہ ہے کہ راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا ہے، اس سے نیچے ایمان کی کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ تو ابھی نا ہمیں خود کی زندگی کو دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ان میں سے جو 77 حصے ہیں ان میں سے کتنے حصہ ہم نے ایکوائر کر لیا، کتنے حصے ہم نے اڈاپٹ کر لیا، اور جتنے بھی باقی ہے ان سبھی کو ہمیں کیسے حاصل کرنا ہے ان کے اوپر بھی غور فکر کرنا ہے، کیونکہ ہمیں کامل ایمان والا بن کے ہی یہاں سے جانا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہم سبھی کو دعوت دیا ہے کہ اے ایمان والو کامل ایمان کے ساتھ میرے پاس لوٹ آؤ، تو ہم سبھی کو اللہ کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے، تو جانے سے پہلے ایمان کو مکمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کر دینا، اور اگر چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب بھی کر لینا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کوئی نیا ٹاپک کے ساتھ، اگر آپ کے پاس بھی کوئی سجیشن ہو تو کامنٹ باکس میں ضرور دینا۔